ویو 360 میں۔ افغانستان میں مصالحت کے لیے ماسکو میں بین الاقوامی کانفرنس، پہلی بار طالبان بھی میز پر۔ امریکی ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں آنے سے کیا خارجہ پالیسی بدلے گی؟ اور خواتین اسپیشلسٹ کی کمی پاکستان میں بریسٹ کینسر کے مریضوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ روس نے آج ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے ماسکو میں ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں افغان طالبان دیگر ملکوں کے ساتھ ایک ہی میز پر آئے۔ افغان حکومت نے اس بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حکومت کی حمایت سے قائم افغان امن جرگے کا 4 رکنی وفد شریک ہوا۔ افغان طالبان نے پہلی بار اس نوعیت کی کانفرنس میں شرکت کی، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ اسے امن کے لیے باضابطہ مذاکرات نہ سمجھا جائے۔ پہلی بار ہی بھارت اور طالبان بھی آمنے سامنے آئے۔ اب تک بھارت طالبان سے براہ راست بات چیت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ اس موقع پر اس کی شرکت غیر سرکاری سطح کی تھی۔ امریکہ کی جانب سے بھی ایک سفارتی عہدیدار نے بطور مبصر اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان، چین اور کچھ وسطی ایشیائی ریاستوں کے وفود کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ روس ایک ایسے وقت میں طالبان اور افغان امن جرگے کو آمنے سامنے لے کر آیا ہے جب امریکہ کی جانب سے زلمے خلیلزاد قطر میں طالبان کے ساتھ درپردہ بات چیت کر رہے ہیں اور فی الحال پاکستان، افغانستان اور مشرق وسطیٰ کے 10 روزہ دورے پر بھی ہیں۔ تو آج جو روس میں کانفرنس ہوئی اس کی تفصیلات ہم لیں گے ہماری کورسپونڈنٹ عائشہ تنظیم سے، جو افغانستان اور پاکستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف ہیں اور اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ عائشہ، یہ بتائیے گا کہ آج روس نے کن الفاظ کے ساتھ اس کانفرنس کا آغاز کیا، کیا موٹیو انہوں نے پیش کیا یہ کانفرنس کرنے کا؟ جی بالکل، تھینک یو سارا۔ روس نے یہ کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسائل پورے خطے کے مسائل ہیں اور ان کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جو روسی وزیر خارجہ سرگے لاوروف تھے انہوں نے اس کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پیس ٹاکس افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونی ہے ان کو آگے بڑھایا جائے اور اس نہج پہ لایا جائے اور اس لیول پہ لایا جائے کہ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں اور جو ہے وہ اس میں سارے خطے کی بھلائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے نہیں سوچنا چاہیے اور افغانستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو بیسکلی ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ریجنل ایشو ہے، ریجنل تمام ملکوں کی مدد سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو نہ حل کیا گیا تو دہشت گردی اور خاص طور پہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ کا ایک بڑا خطرہ موجود ہے جو افغانستان کو اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنا سکتا ہے۔ یہ بتائیے عائشہ، ہم نے دیکھا کہ افغان حکومت نے اپنے آپ کو اس کانفرنس سے علیحدہ رکھنے کی بڑی واضح طور پہ کوشش کی اور ریپیٹڈلی کہا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن پھر ساتھ میں ہی جو افغان امن جرگہ ہے اس نے شرکت بھی کی۔ تو افغان حکومت کی تھوڑا سا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بتائیے کہ وہ کیوں ایسی انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس سے الگ اپنے آپ کو دکھائیں۔ میرا خیال ہے ہوا یہ کہ طالبان نے کل رات جو ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی اس میں انہوں نے 2 چیزیں کہی تھی۔ ایک تو یہ کہ جی وہ اس کانفرنس میں جا کے، اور وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ اب کابل ایڈمنسٹریشن اس کو چیئر نہیں کر رہی اور وہ ڈائریکٹلی افغان کسی ڈیلیگیشن سے بات نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میٹنگ میں پارٹیسپیشن سے ان کا جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے اس میں اور زیادہ اس کو لیجٹیمیسی ملتی ہے اور اس میں مضبوطی آتی ہے۔ تو ایک طرح سے طالبان حکومت کو افغان حکومت کو طالبان نے اپنی اسٹیٹمنٹ سے سائڈ لائن کیا۔ میرے خیال میں اس کے جواب میں افغان حکومت نے یہ کہا کہ یہ پہلی ماسکو کی کانفرنس کی طرح نہیں ہے جس کو افغانستان اور رشیا نے مل کے شیئر کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہائی پیس کاؤنسل گئی ہے یہ حکومت کی طرف سے نہیں گئی بلکہ یہ ایک سیپریٹ باڈی ہے اور ایک غیر سرکاری تنظیم کے طور پر گئی ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اس کانفرنس سے ڈسٹنس کیا۔ پھر دوسری بات، جیسا کہ آپ نے کہا کہ زلمے خلیلزاد بھی اس خطے کے دورے پر آ رہے ہیں، تو ایک اس خطے میں پرسیپشن یہی ہے کہ اب چونکہ امریکہ نے ڈائریکٹلی طالبان سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں تو جو سب سے اہم ٹریک ہے اس وقت وہ وہی ہے جو امریکہ کے تھرو جا رہا ہے۔ اور رائٹ، عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے۔ تھینک یو عائشہ فار دی اپڈیٹس۔ اور ایک طرف جب امریکی طالبان سے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، روس کی طرف سے طالبان کو میز پر لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ سابق امریکی سفارتکار جیرالڈ فائرسٹین کہتے ہیں کہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ روس طالبان کو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر روس طالبان اور افغان حکومت کے درمیان روابط قائم کر کے وہاں لڑائی ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
دوسری جانب اگر وہ طالبان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف مزاحمت اور لڑائی جاری رکھیں تو اس سے بہت مسائل پیدا ہوں گے اور افغانستان میں جنگ جاری رہے گی۔ دوسری جانب روسی حکومت کی فنڈنگ سے ماسکو میں قائم تھنک ٹینک رسچن انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے منسلک تجزیہ کار ایلینا سوپونینا کہتی ہیں کہ ماسکو کانفرنس کا مقصد امریکہ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنا نہیں ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کی کوششیں ویسی ہی ہیں جیسی روس کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ضمیر خابولوف کی، جو امن مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ روابط میں ہیں۔ مگر ہم ماسکو میں طالبان کے ساتھ امن کی بات چیت نہیں کر رہے، بلکہ پہلی مرتبہ طالبان کے وفد کی ایک اہم عالمی کانفرنس میں شرکت کی بات کر رہے ہیں، جو افغانستان میں امن کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اور ماسکو ہونے والی کانفرنس کے کچھ اہم پہلوؤں پر ہم بات کریں گے پاک افغان امور کے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی میں جاننا چاہوں گی آپ سے بھی، جو واشنگٹن میں بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ طالبان کو بین الاقوامی کانفرنس میں لا کے روس نے کیا ثابت کیا ہے؟ دیکھیے، افغانستان کی حکومت تو جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں آ رہی، اور طالبان ایک انٹرنیشنل فورم پر آ کر اور وہاں پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک ملا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ امریکہ، افغانستان، بھارت، ان ممالک کی جانب سے انیشیلی ان انیشیٹوز کی جو رشیا کی طرف سے کیے گئے تھے ان کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بھی کسی نہ کسی سطح پر اس کو جوائن کر لیا، کیونکہ تمام پارٹیز جو بھی ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ افغانستان میں امن بارود کے بجائے بات چیت کے ذریعے زیادہ آسانی سے لایا جا سکتا ہے اگر تمام پارٹیز ایک میز پر بیٹھیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند عمل ہے، لیکن اس سے امن کی راہ تو ہموار ہو سکتی ہے، امن آتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ بتائیے، وجہ یہ کہ اچھا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واشنگٹن اور ماسکو دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مذاکرات کی جو راہ ہے اس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ماسکو اور واشنگٹن کے اوور آل گولز اس ریجن میں کس حد تک الائنڈ ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا نہیں خیال کہ زیادہ الائنڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ماسکو اگر افغانستان کے اندر زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح چین لے رہا ہے، کیونکہ ان کے وہاں پر علاقائی مفادات ہیں۔ ایک تو انفلوئنس کی بات ہے، ظاہر ہے چائنا کے افغانستان میں تجارتی مفادات ہیں، اور رشیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو دہشت گرد گروپ ہیں جن میں داعش سب سے سر فہرست ہے، وہ اسپل اوور کر کے ان کے فارمر سوویت ریپبلکس یا سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کے اندر نہ آ جائے، اور جس کا اثر ڈائریکٹ رشیا پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ اور روس کی آپس کی رائیولری جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ سیریا کے معاملے میں بھی رشیا نے ایک انیشیٹو لیا، اور وہاں پر حالات میں تو یہ نہیں کہوں کہ بہت زیادہ سٹیبلائز ہوئے، لیکن ڈیفینیٹلی اس حد تک خونریزی میں کچھ کمی آئی ہے۔ اور یہاں پر بھی رشیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی حفاظت کاری زیادہ کامیاب ہے، اور انہوں نے کم از کم ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے کہ وہ 11 ممالک کو ایک ساتھ لے آئے۔ امریکہ اور رشیا کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں آبجیکٹو ذرا مختلف حصے بھی نظر آتے ہیں کہ رشیا ریجنل اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے اور امریکہ بائی لیٹرل اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور ملک ہم نے دیکھا، جی زلمے خلیلزاد کا بھی ہم نے بتایا وہ اس وقت دورے پہ ہیں۔ ایک اور چیز ہم نے جو دیکھی جو ان یوزول تھی وہ یہ کہ بھارت نے اس کانفرنس میں شرکت کی، جبکہ اس کا موقف یہ رہا کہ وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ظاہر ہوتا ہے بھارت کی شرکت سے آپ کی نظر میں کیوں وہ اپنی پالیسی سے ہٹے؟ دیکھیے، میں نے جس طرح کیا کہ جتنے بھی ممالک ہیں، اگر امریکہ جو کہ ہمیشہ سے اس پورے آئیڈیا کا مخالف رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پریزنس وہاں پر شو کر رہا ہے، افغان حکومت جو کہ ان مذاکرات کو سرے سے مانتی نہیں ہے وہ بھی وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے شرکت کر رہی ہے۔ اور اگر آپ افغانستان کے اندر پبلک اوپینین دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے وہاں پر ایک نیشنل پبلک اوپینین پول آیا ہے جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی بات چیت کے حق میں ہے، تو وہ بھی پولیٹیکلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ پیچھے ہٹیں، اور اسی لیے بھارت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، وہ اس بینڈ ویگن پہ چڑھنا چاہتا ہے۔ اور جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ آپ کے وقت کا اور آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ۔ امریکہ میں منگل کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد کانگریس ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں بٹ گئی۔ ایوان نمائندگان کا کنٹرول صدر ٹرمپ کی مخالف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس تو آ گیا ہے، لیکن کیا اس سے صدر کی خارجہ پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟
دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنما اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیموکریٹک پارٹی ایوان نمائندگان میں اپنی فتح کو امریکہ کے لیے ایک نئے دن کا آغاز قرار دے رہے ہیں، تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ امریکی خارجہ پالیسی کے لیے بھی ایک نئی صبح ہے؟ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر پیٹر ٹروبووکس ایسا نہیں سمجھتے۔ صدر ٹرمپ کا اصل کام خارجہ پالیسی سے متعلق ہوگا، جہاں انہیں داخلی فرنٹ کے مقابلے میں زیادہ ثوابدیدی اختیار حاصل ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اب صدر ٹرمپ کی جانب سے چین، ایران اور میکسیکو کی دیوار کے معاملے میں زیادہ سخت اقدامات سامنے آئیں گے۔ پروفیسر ٹروبووکس کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی شاید چین کے ساتھ تجارت کے بارے میں صدر ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کرے گی۔ امریکہ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی پالیسی جاری رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے چینی درآمدات پر $250 ارب کے محصولات عائد کر دیے ہیں۔ چینی اہلکاروں نے امریکی انتخابات کے نتائج پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ادھر یورپ کو بھی گاڑیوں جیسی برآمدات پر امریکی محصولات عائد کیے جانے کا خدشہ ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس کا کہنا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج سے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم ہونے کی توقع کم ہی ہے۔ بحرہ اوقیانوس کے اس جانب ہمیں سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کا جواب تلاش کرنا ہوگا، اور میرے خیال میں اس کا واحد جواب ایک متحدہ یورپ ہی ہو سکتا ہے۔ ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان انتخابی نتائج کے بعد امریکہ روس تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ دو طرفہ تعلقات جتنے خراب ہیں اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں امریکی پالیسی میں بھی کسی ڈرامائی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ جہاں تک سعودی عرب اور مشرق وسطی کو ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ ہے تو ہم شاید اس بارے میں کچھ شور سنیں گے، اور شاید یمن میں جاری جنگ کے خاتمے کی کال بھی سامنے آئے۔ عالمی رہنما اب غالباً سوچ رہے ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کا انتظار کیا جائے؟ دوسرے الفاظ میں کیا اگلے 2 سال گزر جانے کا انتظار کیا جائے؟ یہ وہ سوچ بچار ہے جو تہران، بیجنگ اور شاید کچھ یورپی دارالحکومتوں میں کی جا رہی ہوگی۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے مسائل کا حل مستقبل قریب میں مشکل ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ امریکہ کا آئندہ سیاسی منظرنامہ کشیدگی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ ہنری رچول کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ اور یہاں امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے ایک اور اقدام کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں کل احتجاج ہوا۔ بدھ کے روز اٹارنی جنرل جیف سیشن سے استعفیٰ لے لینے کے بعد 2016 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کیمپین اور روس کے درمیان مبینہ ساز باز کی تحقیقات پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ ان تحقیقات کو شفاف طریقے سے مکمل کرنے کے حق میں کیلیفورنیا سے لے کر نیو یارک تک مظاہرے ہوئے۔ ان کی تفصیلات لے کر آئے ہیں ثاقب الاسلام۔ جی ثاقب۔ جی سر، نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہزاروں مظاہرین نے ملر کو تنگ نہ کرو اور کے سائن اٹھا کر اور نعرے لگا کر ایک بڑا مظاہرہ کیا، اور اسی نوعیت کے بڑے مظاہرے واشنگٹن ڈی سی اور ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں بھی دیکھنے میں آئے۔ اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ جیف سیشن جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں، ان کے استعفے کے بعد قائم مقام اٹارنی جنرل میٹ وٹیکر شاید رابرٹ ملر جو کہ روس کی مداخلت جو کہ انہوں نے گزشتہ امریکی الیکشن میں مبینہ طور پر کی، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، انہیں یہ تحقیقات مکمل نہ کرنے دیں اور شاید اس کام میں مداخلت کریں۔ لیکن جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل جیف سیشن نے، سابق اٹارنی جنرل نے ان تحقیقات میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور اس وقت مظاہرین یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ تحقیقات مکمل کی جائیں۔ جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کا یا ان کی پارٹی کا روس کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے، اور یہ گزشتہ الیکشن میں 2016 کے الیکشن میں کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت روس نے نہیں کی ہے، اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات بے بنیاد ہیں اور ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ میٹ وٹیکر جو اب قائم مقام اٹارنی جنرل ہیں، وہ ماضی میں ان تحقیقات کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایک سوالیہ نشان اب لگ گیا اس کے اوپر۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ثاقب۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں نہ صرف پاکستان اور دنیا بھر سے آپ کو خبریں ملیں گی بلکہ بہت سے دلچسپ ویڈیوز اور آرٹیکلز بھی آپ کے لیے اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، جنہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ایک کلک کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ چھاتی کا سرطان ایک قابل علاج مرض ہے اگر اس کی بروقت تشخیص ہو جائے۔ پاکستان میں ہر سال 40,000 خواتین بریسٹ کینسر کے سامنے جان کی بازی ہار جاتی ہیں، کیونکہ اکثر اس مرض کو چھپایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم محسوس کی جاتی ہے۔
لاہور سے ہمیں سمن خان بتا رہی ہیں کہ مریضوں کی جان بچانے کے لیے ملک میں خواتین اسپیشلسٹ کی کمی دور کرنے کی ضرورت اب کتنی بڑھ چکی ہے۔ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے، پھر بھی پاکستان میں سالانہ 40,000 خواتین اس مرض کے باعث موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ ملک کی ہر 9 میں سے ایک خاتون چھاتی کے سرطان کے رسک پر ہے اور ہر سال تقریباً 90,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ حکیم کے پاس چلی جائیں گی، دم درود کے لیے چلی جائیں گی، اور جب وہ دیکھیں گی کہ بیماری اب حد سے بڑھ گئی اور تکلیف ان سے bرداشت نہیں ہو رہی، پھر وہ اینڈ میں ہاسپٹلز آتے ہیں۔ پاکستان میں چھاتی کا سرطان کینسر کے کل بوجھ کا 38.5% ہے۔ جہاں آگہی کی کمی ایک خاتون کی جان بچانے کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہیں خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہر سرجن جو وہ میل تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈھونڈتے پریشانی کے عالم پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی میل مل جاتا تو کوئی بات نہیں، ہم چیک کروا لیتے ہیں، لیکن میری اپنی کوشش تھی، کیونکہ ہم لوگ نہیں ان باتوں کو اچھا سمجھتے، تو کوشش تھی میری کہ فیمیل ہوں۔ لاہور میں سر گنگا رام اسپتال میں 30 سال سے قائم بریسٹ کلینک کا شمار ملک کے ان چند پرانے سینٹرز میں ہوتا ہے جو خاص اس مرض کے علاج کے لیے بنایا گیا۔ یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن خواتین ڈاکٹرز کی نہیں۔ لڑکیوں کی اور خواتین کی ان دونوں شعبوں میں بے حد ضرورت ہے، لیکن ابھی چینج آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی اس سے بھی زیادہ ان کو آنا چاہیے۔ پاکستان میں تقریباً 13 سال سے چھاتی کے سرطان کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پنک ربن اب ایک ایسا اسپتال بنا رہی ہے جہاں خواتین کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ساری سروسز ہیں یہ فیمیل ڈاکٹرز اور فیمیل ٹیکنیشینز کے تھرو مہیا کی جائیں گی، تو یہ جن وجوہات کی وجہ سے خواتین تھوڑا جھجک تھی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو انشاءاللہ پنک ربن ہاسپٹل جو ہے ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرے گا۔ پنک ربن تنظیم کے سربراہ عمر آفتاب کا کہنا ہے کہ شہروں اور دیہاتوں میں ان کی ٹیم نے بچیوں کے ساتھ بات کر کے بریسٹ کینسر کو کم از کم قابل گفتگو موضوع بنا دیا ہے، جس کے باعث وہ کیسز جو گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتے تھے اب رپورٹ ہونے لگے ہیں۔ لیکن ایک قابل علاج مرض سے ہونے والی اموات میں کمی لانے کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا شمار ان کمیونٹیز میں ہوتا ہے جو فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ حال ہی میں ایک پاکستانی بزنس مین نے $1.70 مالیت کی ایک عمارت پاکستان میں غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے کو عطیہ دی ہے۔ اس پاکستانی بزنس مین سے ہمیں ملوا رہے ہیں عامر احمد خان۔ خلیفہ 1977 میں پاکستان سے امریکی ریاست نارتھ کیرولینا میں آ کر آباد ہوئے اور قالین کے خرید و فروخت کے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس وقت ان کے کسٹمرز میں امریکہ کی 50 ریاستوں کے علاوہ 17 ممالک کے خریدار شامل ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک NGO اقوت کو اپنا ایک شو روم نیلام کرنے کے لیے عطیہ کیا ہے۔ 3.5 ایکڑ اور 1 لاکھ مربع فٹ رقبے پر پھیلے اس شو روم کی اس وقت مالیت کم از کم $17 ملین ہے۔ جبکہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کا حال بہت ہی کمزور ہے، تو اس عمارت کی ڈونیشن میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے غریب بچوں کی تعلیم اور تربیت ہو سکے۔ ذکی الدین خلیفہ نے یہاں ہائی پوائنٹ شہر میں بھی چند عمارتیں عطیہ کی ہیں، ان میں ہائی پوائنٹ چیمبر آف کامرس کی عمارت بھی شامل ہیں۔ I was the president of the Chamber of Commerce in High Point at that time. میں اس وقت ہائی پوائنٹ میں چیمبر آف کامرس کا چیئرمین تھا۔ میں نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھا نہ سنا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے اس پر رد عمل دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر مجھے تھما دیا اور کہا کہ یہ عمارت اب سے آپ کی ہے۔ And had a set of keys and said, as far as I'm concerned, the building is yours. ذکی الدین خلیفہ مستقبل میں پاکستان میں مستقل سکونت اختیار کر کے غریب اور مستحق بچوں کی تعلیم کے مختلف منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ عامر احمد خان، اردو VOA، ہائی پوائنٹ، نارتھ کیرولینا۔ امریکہ میں اکثر خراب چیز کو ٹھیک کرانے پہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں بنسبت نئی چیز خریدنے پر۔
اسی لیے بہت سے لوگ ریپیئر کرانے کے بجائے چیز ہی پھینک دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کروڑوں ٹن کچرا بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے حل کے لیے ملک بھر میں ریپیئر کیفیز نمودار ہو رہے ہیں، جہاں لوگ ٹوٹے ہوئے سامان کی مرمت کرنا سیکھتے ہیں اور مل جل کر کمیونٹی کو بہتر بنانا بھی۔ گٹار بجانا سیکھنا، Use the first fret, right? لیکن یہ کوئی میوزک کی کلاس نہیں، کم از کم باقاعدہ طور پر نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن یہ میرے سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ سیکھنے کا عمل اس لیے کیونکہ انہیں یہ گٹار تحفے میں ملا، ایک ایسا تحفہ جس کی مرمت کی ضرورت تھی۔ اسی لیے مینو رامنن نے فیئرفیکس ورجینیا میں واقع اس ریپیئر کیفے کا رخ کیا۔ ہم صرف لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم صارف کی طرح سوچیں، ہم پہلے سے موجود چیزوں سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں صرف گٹار مرمت نہیں ہوتے، لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے لیمپس، گھڑیاں، کمبل اور دوسری بہت سی چیزیں رضاکاروں کے پاس لاتے ہیں جو اپنے مرمت کے ہنر کو آزماتے ہیں، بالکل مفت میں۔ ہم لوگوں کو خود چیزوں کی مرمت کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم یہاں سکھانے اور مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لوگ چیزوں کو ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں کچرے میں یا سڑک کے کنارے پھینک دیا جائے، اور اس سے کمیونٹی کا حصہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ بننا کوئی اتنا مشکل نہیں، میں کچھ بھی آسانی سے مرمت کر سکتی ہوں، لیکن بہت سے لوگوں کو بننا نہیں آتا تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جیسے جادو ہے، اور جب میں انہیں مثلاً ان کی ماں کا سویٹر جس میں چھید تھا مرمت کر کے واپس کرتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پہلا ریپیئر کیفے ایمسٹرڈیم میں 2009 میں کھلا، اور اب یہ ویب سائٹ دنیا بھر میں موجود اپنے 1600 سے زائد کیفیز کے اشتہارات پیش کرتی ہے۔ جل کریگ کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اور میں اپنی ریپیئر کی بہت ساری چیزیں پاکستان لے کے جاتی ہوں۔ آج کے شو میں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی کچھ دلچسپ خبریں، وہ ہمارے لیے لے کر آئی ہیں وردہ خلیل۔ برطانوی سیاہ فام اداکار ادریس ایلبا کو پیپل میگزین نے دنیا کا سب سے پرکشش مرد قرار دیا ہے۔ 1985 سے آج تک پیپل میگزین نے صرف 3 سیاہ فام اداکاروں کو یہ اعزاز دیا ہے۔ 1996 میں ڈینزل واشنگٹن اور 2016 میں ڈوین دی راک جانسن کو یہ ٹائٹل دیا گیا۔ 46 سالہ ادریس نے اپنے کیریئر کا آغاز برطانوی ٹی وی سے کیا اور اب تک کئی ہالی ووڈ فلموں میں نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں۔ بریڈ پٹ اور انجلینا جولی کے درمیان علیحدگی کے بعد بچوں کی کفالت کے معاملے میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بریڈ نے بچوں کی کسٹڈی لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، جو کسی حل کی جانب جاتا دکھائی نہیں دے رہا، لہٰذا اب اس معاملے کو عدالت میں حل کیا جائے گا۔ انجلینا کا کہنا ہے کہ بریڈ نے ماضی میں بھی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مناسب مالی مدد فراہم نہیں کی۔ بریڈ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور امریکی ٹی وی سیریز بریکنگ بیڈ کے فینس کے لیے ہے گڈ نیوز۔ ڈرامہ سیریز کو اب فلم کے پردے پر پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ شوٹنگ کا آغاز اگلے ماہ ہوگا۔ 10 سال پہلے دنیا بھر میں ہٹ ہونے والے اس ڈرامے میں والٹر وائٹ کا مرکزی کردار برائن کارنسٹن نے ادا کیا تھا۔ برائن نے فلم کی پروڈکشن کی تصدیق کر دی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے یا نہیں۔ وردہ خلیل، اردو VOA۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ ویکینڈ پہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔